اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاذیب سہیل، اور امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چونکہ رمضان کی آمد ہے، اور رمضان کی ہم نے جو یہ سیریز کا آغاز کیا ہے، اس میں ہماری پوری کوشش ہے کہ رمضان کی جو بنیادی چیزیں ہیں ہم اس کے بارے میں ڈسکس ضرور کریں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے جو اختتام پچھلی ویڈیو میں کیا تھا، ہم نے کچھ مختصر سی حدیث پڑھی تھی۔ تو اب ایک بڑی حدیث اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، اور اس خطبے میں انہوں نے ہمیں فرمایا کہ ایک رحمت کا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، ایک رحمت کا مہینہ جس میں مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اتریں گی، بے شمار نعمتیں اتریں گی۔ اس کے بعد فرمایا ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے عبادت میں بہتر ہے، کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا، یعنی کہ 80 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب اس رات کی عبادت میں ملتا ہے انسان کو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نفل نماز کا اہتمام کرے، نفل نماز قیام اللیل، اس رمضان میں قیام اللیل نفل نمازوں کا اہتمام کرے، یعنی کہ نماز تراویح کا اہتمام کرے، تو اس کے لیے بے شمار ثواب ہے، بے شمار ثواب ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں نفل عبادت کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، کہ جو نفل پڑھے گا، 2 نفل پڑھے گا تو اس کو 70 نوافل کے برابر ثواب ملے گا، اور جو فرائض پڑھے گا، ایک فرائض پڑھے گا تو اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب ملے گا، یعنی کہ جو نفل پڑھے گا اس کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جائے گا، اور جو فرض پڑھے گا اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ اس میں ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، کہ جو اس کو مالی چیزوں میں مشقت آ رہی ہے، کمانے میں مشقت آ رہی ہے، تو اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے، رزق بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، کہ اس میں ہم نے مسلمانوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہمدردی، یعنی کہ جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ آج ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس ہم بھوک سے کتنی مشکل سے ایک روزے میں ہوتا ہے، تو اس کو ایک غریب کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ کس طریقے سے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی کو افطار کروائے تو اس کے لیے اس کی مغفرت اور اسے دوزخ سے نجات دے دی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر کوئی تو افطاری کی استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی مسلمان بھائی کو افطار کروا سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری سے مراد یہ نہیں کہ تم بہت بڑی افطاریاں کرو، اگر تمہارے پاس ایک پانی پلانے کے لیے یا لسی پلانے کے لیے بھی موجود ہو تو تم وہ بھی پلا دو، تو اس کے بدلے بھی تمہیں ثواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پورا کھانا کھلائے مسلمان کو، یعنی کہ پوری افطاری کروائے، تو میں اس کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ جب آخرت میں اسے اتنی پیاس لگی ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اور پھر اسے جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو ہم نے اس مہینے میں شب قدر کا اہتمام کرنا ہے، اور تراویح کا اہتمام کرنا ہے، اور نوافل زیادہ سے زیادہ ادا کرنے ہیں، کیونکہ نوافل فرض کے برابر ہو گئے، اور فرض تو چونکہ 70 فرائض کے برابر ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے صبر کا تو یہ چونکہ مہینہ ہے ہی، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر اس مہینے میں ہمیں مسلمانوں کو عطا کر ہی دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے غریبوں کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، جو
ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو ہماری اگلی ویڈیو میں ہم زکوٰۃ سے متعلق تھوڑی بات کریں گے، کیونکہ رمضان اور زکوٰۃ کا بہت زیادہ کنیکشن ہے، اور ہم نے ایک غریبوں کے ساتھ جو ہمدردی کرنی ہے، ایک تو افطاری کروانی ہے اور ان کو صدقہ اور زکوٰۃ یہ ضرور دینا ہے، تاکہ ان کے ساتھ ہم ہمدردی اور غمخواری زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔